مجھے انکل ساجد بالکل بھی اچھے نہیں لگتے تھے، حالانکہ وہ جب بھی آتے تھے میرے لیے ٹافیاں لے کر آتے تھے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیا ایسی الجھن تھی جو انہیں دیکھ کر مجھے ہوتی تھی۔ حالانکہ میری عمر اس وقت صرف 10 سال تھی۔ انکل ساجد کا میری ماں سے کیا رشتہ تھا مجھے اس وقت بالکل بھی سمجھ نہیں تھی۔ بس وہ آتے تھے اور میری ماں انہیں کمرے میں لے کر جاتی تھی اور پھر وہ ساری رات امی کے کمرے میں ہی رہتے تھے اور صبح سویرے نکل جاتے تھے۔ شاید اس لیے بھی مجھے ان کا آنا اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ جب وہ ہمارے گھر آتے تھے تو مجھے اکیلے دوسرے کمرے میں سونا پڑتا تھا اور مجھے اکیلے سوتے ہوئے خوف آتا تھا، اور میری ماں تو بس انکل ساجد کے ساتھ کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ ایسے ہی ایک رات تھی جب مجھے ماں کی آواز آئی۔ وہ انکل ساجد کو بول رہی تھی کہ جلدی آؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہ سن کر میں خوف زدہ ہو گئی، یعنی کہ آج پھر انکل ساجد آنے والے تھے اور آج پھر مجھے اکیلے سونا تھا۔ اچانک سے میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے سوچا کیوں نہ میں بیڈ کے نیچے چھپ جاتی ہوں اور بستر کے نیچے ہی سو جاتی ہوں۔ میری ماں اور انکل ساجد کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں کمرے میں موجود ہوں۔ امی کا جو بیڈ تھا وہ تھوڑا اونچا تھا، اس وجہ سے میرے لیے نیچے چھپنے کی اچھی خاصی گنجائش موجود تھی۔ جب بھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور امی مجھے مارنے کی کوشش کرتی تو میں اسی بیڈ کے نیچے چھپ جاتی اور گھنٹوں چھپی رہتی اور امی کو نظر نہ آتی تھی۔ اس لیے مجھے کافی اطمینان تھا کہ اگر میں بیڈ کے نیچے سو جاؤں گی تو امی کو صبح تک پتہ نہیں چلے گا، وہ یہی سمجھتی رہیں گی کہ میں دوسرے کمرے میں سو رہی ہوں۔ امی مجھے دوسرے کمرے میں لے کر آئیں اور مجھے سونے کا کہا۔ میں سونے کی اداکاری کرتے ہوئے آنکھیں بند کرنے لگی۔ امی کو جب تسلی ہو گئی کہ میں سو گئی ہوں تو وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور میں نے دیکھا کہ وہ گھر کے داخلی دروازے کے پاس کھڑی تھیں، شاید انکل ساجد کا انتظار کر رہی تھیں۔ میں جلدی سے جا کر بیڈ کے نیچے چھپ گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اگر امی کو پتہ چل گیا تو میری خیر نہیں، لیکن میں نے اب سوچ لیا تھا کہ جب بھی انکل ساجد گھر آئیں گے تو میں بیڈ کے نیچے چھپ جایا کروں گی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور انکل ساجد اور میری امی کی ہنسی کمرے کی فضا میں گونجی تھی۔ میرا دل کسی بے لگام گھوڑے کی مانند اس وقت دوڑنے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دل سینے سے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ بند ہوا اور ان دونوں کی باتوں کی آواز مجھے سنائی دی۔ وہ کیا باتیں کر رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آیا۔ ہلکی سی سرگوشی تھی، میری ماں کی چوڑیوں کی کھنک مجھے سنائی دے رہی تھی اور انکل ساجد کی سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ اب ان کے مابین مکمل خاموشی تھی۔ نہ جانے وہ کیا کر رہے تھے۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ میں یہاں سونے کے لیے چھپی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ابھی تک کمرے کی لائٹ آن تھی۔ مجھے تجسس ہونے لگا کہ اتنی خاموشی کیوں ہو گئی۔ وہ لوگ اگر باتیں نہیں کر رہے ہیں تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا سر اوپر کر کے بیڈ کی دوسری جانب سے دیکھتی ہوں کہ وہ دونوں کیا کر رہے ہیں۔ بہت ہمت کر کے میں بیڈ کے اس کونے پر گئی جہاں پر مجھے اندازہ تھا کہ وہ دونوں مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے تھوڑا سا سر اونچا کر کے ان کو دیکھنا چاہا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ دونوں کیا کر رہے تھے، لیکن جو بھی کر رہے تھے شاید غلط ہی کر رہے تھے۔ میرے چھوٹے سے دماغ میں یہ بات سب سے پہلے آئی تھی۔ میں ایک بار پھر سے بیڈ کے نیچے چھپ گئی، لیکن عجیب سی کشش تھی جو مجھے اس منظر میں محسوس ہو رہی تھی اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس منظر کو دوبارہ دیکھوں، اور دوبارہ سے میں نے سر اٹھا کر اپنی امی اور انکل ساجد کو دیکھنا چاہا جو اس وقت غیر حالت میں موجود تھے۔ تجسس کے مارے مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے ایک بار پھر سے ان کو دیکھنے کی کوشش کی تو دیکھتی رہ گئی۔ وہ سامنے کا منظر تھا جو مجھے سمجھ تو نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے عجیب سی لذت ضرور دے رہا تھا۔ وہ آپس میں کیا کر رہے تھے یہ میری سمجھ سے باہر تھا، لیکن جو کر رہے تھے وہ دیکھ کر مجھے لذت محسوس ہو رہی تھی۔ شاید میری عمر بھی ایسی تھی کہ میرے اندر ہارمونز کی تبدیلی واقع ہو رہی تھی، اس لیے مجھے وہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کی لائٹ آف ہو گئی تھی اور اس کے بعد کوئی آواز نہیں آئی، صرف بیڈ کے بار بار ہلنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور جب تک میں جاگتی رہی مجھے بیڈ کے ہلنے کی آواز سنائی دیتی رہی، اور پھر میں 10 سال کی تھی تو نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ صبح میری آنکھ امی کی آواز سے کھلی جو مجھے پورے گھر میں تلاش کرتی ہوئی چیختی جا رہی تھی، اور میں انہیں نہیں ملی۔ یقیناً انہوں نے میرے کمرے میں جھانکا تھا اور میں وہاں نہیں ملی، اس لیے وہ پریشان ہو کر میرا نام زور زور سے پکار رہی تھی۔ میں بھی چالاکی سے اور پھرتی سے کام لیتے ہوئے تیزی سے بیڈ کے نیچے سے نکلی اور دیکھا کہ امی کی پشت میری طرف تھی، اور میں فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد امی نے پھر مجھے پکارا اور ڈھونڈنے کی کوشش کی تو میں ان کے سامنے آ گئی
اور ان سے کہا کہ میں واش روم میں تھی۔ امی نے کہا کہ میں نے تمہیں واش روم میں ڈھونڈا تھا، تم وہاں پر نہیں تھی، مجھ سے جھوٹ کیوں بولتی ہو؟ خیر جیسے تیسے میں نے ان کو یقین دلا دیا تھا۔ میں چھوٹی سی عمر میں ہی جھوٹ بولنے میں ماہر ہو چکی تھی۔ اصل میں امی سے مجھے اس قدر خوف آتا تھا کہ ان کا غصہ بہت تیز تھا، جس کی وجہ سے ان کی مار سے بچنے کے لیے میں جھوٹ بولتی رہتی تھی، اور اب اس کام میں مجھے مہارت حاصل ہو گئی تھی۔ پھر 2-3 دن تک انکل ساجد گھر نہیں آئے تو مجھے عجیب سی الجھن ہونے لگی۔ مجھے لاشعوری طور پر ان کا انتظار ہونے لگا تھا۔ شاید میرا دل اس منظر کو دوبارہ سے دیکھنے کو کر رہا تھا جو اس رات میں نے چھپ کر دیکھا تھا۔ یہ وہی انکل ساجد تھے نا جن کا یہاں آنا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن آج پہلی بار مجھے ان کا آنا شدت سے انتظار کرا رہا تھا۔ پھر اچانک سے وہ آئے تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میرے چھوٹے سے دماغ میں اتنا کچھ چل رہا تھا، مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا، اور میں نے سوچا کہ آج کی رات میں بیڈ کے نیچے نہیں چھپوں گی بلکہ پردے کے پیچھے چھپ کر سارا منظر دیکھوں گی، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں ان کے کمرے میں جانے سے پہلے میں پردے کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ اپنی جگہ میں نے تکیا پہلے ہی رکھ دیا تھا اور اس کے اوپر کمبل اڑا دیا تھا۔ امی نے شاید دیکھا تو ان کو لگا کہ میں سو چکی ہوں، اس لیے انہوں نے زیادہ مجھے نہیں ٹھٹیلا۔ یہ بھی وجہ ہو سکتی تھی کہ انکل ساجد بہت دنوں کے بعد آئے تھے۔ امی ان کی خوشی میں سرشار تھیں اور ان کو میرا خیال نہیں رہا تھا، اور میں پردے کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ آج بھی میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن میرا دل اس منظر کو بھی دیکھنے کے لیے بےتاب تھا جو مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ میری ماں اور انکل ساجد کے مابین شیطانی کھیل ایک بار پھر سے شروع ہو چکا تھا، اور میں پردے کے پیچھے سے چھپ کر 2 پردوں کے بیچ ایک چھوٹا سا راک نما دائرہ بنا کر دونوں کو دیکھ رہی تھی، اور میرے جذبات میں ابھار پیدا ہو رہا تھا۔ میں ان کو تب تک دیکھتی رہی جب تک کمرے کی لائٹ آف نہیں ہو گئی۔ جیسے ہی کمرے کی لائٹ آف ہوئی تو بیڈ کا ہلنا تیز ہو گیا تھا، اور میں ایک دم سے سرک کر بیڈ کے نیچے چلی گئی تھی اور محسوس کر رہی تھی کہ بیڈ بہت تیزی سے ہل رہا ہے۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ لائٹ آف کیوں ہوئی تھی۔ کاش میں کچھ دیر اور یہ منظر دیکھ پاتی۔ میری حسرتیں جیسے پہلے سے بھی زیادہ ابھرنے لگی تھی۔ بیڈ کے ہلنے کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی، اور یہ آواز سن کر تو میرا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ایک عجیب سی سرشاری مجھے پورے وجود میں محسوس ہونے لگی تھی۔ اس دن تو مجھے نیند آ گئی تھی، مگر آج تو مجھے نیند بھی نہیں آئی تھی، کیونکہ مجھے وقت پر اپنے کمرے میں واپس جانا تھا۔ اگر میری امی صبح چادر سے تکیا ہٹا کر دیکھ لیتی تو میری چوری پکڑی جا سکتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد بڑی زوروں سے بیڈ ہلتا رہا، اور میں خاموشی سے سانس روک کر یہ سب کچھ محسوس کرتی رہی۔ میں ابھی تک یہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ آخر لائٹ بند کرنے کے بعد یہ دونوں ایسا بھی کیا کرتے ہیں کہ بیڈ اتنی تیزی سے ہلنے لگتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے بڑی عجیب سی آوازیں سنائی دی تھی جو شاید میں پچھلی بار سن نہیں پائی تھی۔ وہ آوازیں ایسی تھیں کہ سن کر تو میرے وجود کو بھی جھٹکا سا لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ چکا ہو۔ میری امی مسکرائی تھی۔ کھلکھلا کر انہوں نے ساجد انکل کو چومنا شروع کر دیا تھا۔ کھلکھلا کر انہوں نے شاید ساجد انکل کو چومنا شروع کر دیا تھا۔ کہنے لگی، واہ ساجد، تم تو ہر بار مجھے پہلے سے بھی زیادہ حیران کر دیتے ہو۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آتا کہ دن بدن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تم پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوتے جا رہے ہو۔ مجھے ان کی یہ باتیں زو معنی لگ رہی تھیں، اور بھی بہت کچھ بول رہے تھے۔ بے باکی سے وہ الفاظ بولتے جا رہے تھے، اور میں ان کی جانے والی باتوں کو سنے جا رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ سرگوشیوں میں باتیں کرتے رہے، میں سب کچھ سنتی رہی، اور ایک مرتبہ پھر بیڈ ہلنا شروع ہو چکا تھا۔ جس طرح وہ باتیں کر رہے تھے، بول رہے تھے، اور میری ماں جو کچھ کہہ رہی تھی، سن کر مجھے کچھ اندازہ تو ہو چکا تھا کہ لائٹ بند کرنے کے بعد اس کمرے میں وہ دونوں کیا کر رہے تھے۔ میں ان بچوں میں سے بنتی جا رہی تھی جو وقت سے پہلے جوان ہو جاتے ہیں، اور شاید اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ میرے گھر میں مجھے چھوٹی سی عمر سے ہی یہ سب کچھ دیکھنے کو مل رہا تھا، جو کہ شاید مجھے بالغ ہونے کے بعد جاننا چاہیے تھا۔ میں ایک کچی عمر میں ہی اس طرح کے واقعات اپنے گھر میں دیکھنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد جب گھڑی پر رات کے 2 بجنے کے ساتھ ہی گھڑی پر الارم بھی بجا تو انکل ساجد بیڈ سے اترے تھے اور پھر وہاں سے سیدھا واش روم میں گئے تھے۔ کمرے میں اٹیچ واش روم تھا۔ ان کے جانے کے بعد میری ماں کتنی ہی دیر بیڈ پر لیٹ کر گنگناتی رہی اور مسکراتی رہی۔ جیسے ہی میری ماں کمرے سے باہر نکلی تو میں نے بھی موقع پا کر وہاں سے اپنے کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ دوبارہ اس کمرے میں کیا ہوا میں دیکھنے کی ہمت ہی نہ کر پائی۔ ساری رات وہ آوازیں میرے کان میں گونجتی رہیں، اور میں سب کچھ یاد کر کے اپنے وجود میں ایک سرشاری سی محسوس کر رہی تھی جو آج سے پہلے میں نے کبھی بھی محسوس نہیں کی تھی۔
حیرت کی بات تو یہ تھی کہ آج صبح صبح انکل ساجد ہمارے گھر میں ہی موجود تھے۔ میری ماں نے جب مجھے اٹھایا اور میں اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تو میری ماں بالکل نئی نویلی دلہن کی طرح تیار ہوئی تھی۔ ان کے گیلے بال ان کے کندھوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ انکل ساجد سامنے ہی کرسی پر بیٹھے تھے۔ شاید یہ زندگی میں پہلی مرتبہ تھا کہ جب میں انکل ساجد کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ کل رات انہوں نے میری ماں کے ساتھ جو کچھ کیا تھا مجھے سب کچھ یاد آ رہا تھا، اور یاد کر کے ذرا بھی غصہ نہیں آیا تھا، بلکہ اچھا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ انکل ساجد نے مجھے دیکھا تو اگلے ہی پل وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، اپنی ٹانگوں کو کھول دیا اور مجھے کہنے لگے، گڑیا میرے پاس آؤ، کیسی ہو؟ رات کو ٹھیک نیند نہیں آئی اور میں مسکرا کر معصوم بچی بن گئی اور ان کے پاس چلی گئی۔ وہ مجھے اٹھا کر گود میں بٹھا چکے تھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کا ہاتھ میرے پورے وجود پر گردش کرنے لگا۔ میری ماں اس وقت بغیر دوپٹے کے ہی موجود تھی اور کچن سے باہر ڈائننگ ہال میں ناشتہ لگا رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، آنکھوں میں ایک چمک تھی، اور میں بھی اپنی ماں کو دیکھ کر مسکرا ہی رہی تھی۔ میری ماں نے آ کر میرے سر پر پیار کیا، جبکہ اس کے ساتھ ہی انکل ساجد نے میرے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ مجھے مسلسل چومنے لگے تھے، اپنی گود میں بٹھا کر مزید زور سے اپنے ساتھ لگا لیا تھا اور چوم کر کہہ رہے تھے کہ شمیم، تمہاری بیٹی سے مجھے تمہاری خوشبو آ رہی ہے، یہ تو بالکل تم جیسی ہے، بے حد حسین اور میٹھی سی، بالکل تم جیسی۔ انکل ساجد نے اپنا سر میرے کندھے پر رکھ دیا تھا، ان کے ہاتھ میری رانوں پر اور میری کمر پر دوڑ رہے تھے، جبکہ میری ماں ہنس پڑی۔ ہنستے ہوئے میری ماں نے آ کر مجھے انکل ساجد کی گود سے اتارا تھا۔ کہنے لگی کہ بچی ہے، کیا کر رہے ہو، کچھ تو لحاظ کرو۔ اتنا کہہ کر انکل ساجد ہنس پڑے تھے اور مجھے مجبوراً اماں کے زبردستی اتارنے پر اترنا پڑا تھا، ورنہ نہ جانے کیوں مگر مجھے ان کے ساتھ وقت گزار کر اچھا لگ رہا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد جب انکل جانے لگے تو انہوں نے اپنی جیب سے 1000 کا نوٹ نکال کر میرے ہاتھ پر رکھا تھا، جبکہ میری ماں کو 5000 کا نوٹ دیا تھا۔ کہنے لگے کہ یہ رکھ لو، استعمال کر لینا، اور میری ماں خوشی خوشی ان پیسوں کو مٹھی میں دبا چکی تھی۔ میں بھی 1000 روپے مل جانے پر خوش تھی، مگر اگلے ہی پل میری ماں نے انکل ساجد کے جانے کے بعد وہ نوٹ مجھ سے چھین لیا۔ مجھے غصہ تو آیا تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ میرے والد کو تو میں نے بس تصویروں میں ہی دیکھا تھا، 2-4 مرتبہ بس ویڈیو کال پر ہی ان سے بات ہوئی تھی، پھر ان کی شکل تصویروں میں ہی دیکھتی رہتی تھی، اور اب تو میری ماں نے ان کی تصویریں میں دیواروں سے ہٹا کر اسٹور روم میں رکھ دی تھی۔ ابا کی تو کوئی چاہت میرے دل میں موجود نہیں رہی تھی، اگر کال کرتے بھی تو صرف اماں سے ہی کرتے تھے۔ مجھ سے اگر وہ بات کرنے کا کہہ بھی دیتے تو میں انکار کر دیتی، وہاں سے چلی جاتی۔ شروع میں جب ابا سے بات کرتے ہوئے انکار کرتی اور رونے لگتی تو ماں مجھے یہی کہتی کہ ارے پاگل، تمہاری وجہ سے ہی تو تمہارے ابا اتنا دور گئے ہیں تاکہ اچھا کما سکے، تمہارے لیے کھلونے لا سکے، اور تم ان سے بات ہی نہیں کرتی۔ میں بھی روتے ہوئے ابا سے بات کر لیا کرتی تھی، پھر انکل ساجد بھی وہیں پر آ جایا کرتے تھے اور ابا ان سے کہتے کہ تم میرے گھر کی ذمہ داری اچھے سے اٹھا رہے ہو نا؟ تو انکل ساجد کہتے ہیں کہ ہاں، فکر مت کرو، بھابھی مجھے جو کہتی ہے میں ان کی بات پوری کرنے سے پہلے ہی مان لیتا ہوں۔ اس بات پر وہ اماں کی کمر پر چٹکی بھی کاٹ دیا کرتے تھے۔ اس وقت تو یہ سب کچھ مجھے کھیل سا لگتا تھا، لیکن جیسے جیسے میری عمر بڑھنے لگی اور میں سمجھدار ہونے لگی، اسکول میں جب سہیلیاں بنانے لگی، ان سے بات کرتی تو وہ مجھے اپنے گھر کے بارے میں بتاتی اور میں اپنے گھر کے بارے میں بتاتی کہ گھر میں میری اماں ہے اور انکل ساجد ہیں جو اکثر ہمارے گھر آتے رہتے ہیں۔ تو میری سہیلیوں کا سب سے پہلے سوال یہی ہوتا تھا کہ انکل ساجد کون ہے؟ تمہارے چاچو ہیں یا تمہارے ماموں ہیں یا پھر تایا ہیں؟ آج تک تو کوئی رشتہ انکل ساجد کا مجھے بتایا ہی نہیں گیا تھا، کم از کم وہ نہ ہی میرے ماموں تھے نہ چاچو تھے، وہ تو میری امی کے ساتھ جس طرح کا تعلق رکھتے تھے میں کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ دھیرے دھیرے مجھے اپنے گھر کا ماحول اور اپنی امی کی عادات بری لگنے لگی تھی، لیکن میں چاہ کر بھی اپنی ماں کو بول نہیں سکتی تھی کہ آپ جو کر رہی ہیں وہ غلط ہے، ایسا کرنا بند کر دیجئے۔ میری عمر اب 14 برس ہو چکی تھی اور وقت سے پہلے ہی میں جوان بھی ہونے لگی تھی۔ میری ماں ایک صحت مند عورت تھی اور یہی وجہ تھی کہ اس عمر میں میرے جسم پر بھی گوشت چڑھنے لگا تھا۔ میں اپنی عمر سے بڑی لگ رہی تھی۔ جب بھی گھر سے جانے لگتی تو میری ماں مجھے ایک بڑی سی چادر دے دیا کرتی، کبھی کبھار تو گالی دے کر یہ بھی کہہ دیتی کہ موٹی ہوتی جا رہی ہے تو، تیرے جسم کے ابھار صاف دکھائی دینے لگے ہیں، کھٹی چیزیں کم کھایا کر، بلا وجہ لوگوں کی نظروں میں آ رہی ہے تو،
اور انکل ساجد جب گھر آئے تو دوپٹہ کر کے باہر آیا کر، ایسے ہی باہر نکل آتی ہے۔ میں نے اماں کی ساری باتیں سن لی تھی اور ان پر عمل بھی کیا تھا۔ انکل ساجد ابھی بھی آتے تھے اور ابھی بھی کمرے میں بند ہو کر میری ماں کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ کبھی کبھار جذبات کے ہاتھوں میں مجبور ہو جاتی یا پھر کمرے میں کیا چل رہا ہے یہ دیکھنے کو جی چاہتا تو میں دروازے سے کان لگا لیا کرتی تھی۔ اندر سے آنے والی آوازیں مجھے صاف سنائی دیا کرتی تھی اور جیسے ہی مجھے لگتا کہ کوئی کمرے سے باہر آنے لگا ہے تو میں جھٹ سے ہٹ کر اپنے کمرے میں آ جاتی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی انکل ساجد کی نظر اب مجھ پر بھی پڑنے لگی تھی۔ وہ مجھے غلط نظروں سے دیکھنے لگے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ اماں کو دیکھا کرتے تھے۔ مجھے یہ سب کچھ اب اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک روز میں نے سوچا کہ یہ سب کچھ تبھی ٹھیک ہو سکتا ہے اگر ابا واپس پاکستان آ جائیں۔ اتنے سال گزر چکے ہیں، وہ دبئی میں ہی ہیں۔ اگر پاکستان آ جائیں تو ہو سکتا ہے میری ماں بھی سدھر جائے اور وہ بھی ساری ضروریات ابا ہی پوری کرنے لگیں گے جو انکل ساجد کرتے آ رہے ہیں۔ میرا تو من اب ماں سے بھی بھرنے لگا تھا۔ ایک نفرت سی تھی جو میرے دل میں ان کے لیے آنے لگی تھی۔ ایک روز میری ماں بلا وجہ ہی مجھے ڈانٹنے لگی اور مجھے مارنے تک آ گئی تو میں غصے سے کہنے لگی کہ میں ابا کو کال کر کے سب کچھ بتا دوں گی۔ میری امی میری چٹیاں پکڑ کر بولی کہ کیا بتائے گی ابا کو، کیا بتائے گی ابا کو، جلدی بتا۔ ماں کو دھمکیاں دیتی ہے۔ میں اس قدر غصے میں تھی کہ غصے میں کہنے لگی کہ ہاں سب کچھ بتاؤں گی، جو کچھ آپ بند کمرے میں انکل ساجد کے ساتھ کرتی ہیں میں سب کچھ جان چکی ہوں۔ ایک ایک لفظ ابا کو بتاؤں گی تاکہ وہ پاکستان واپس آ جائیں اور اس انکل ساجد کو بھی سبق سکھائیں۔ اتنا سننا تھا کہ میری ماں نے مجھے مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ میرے پاس جو ایک عدد موبائل موجود تھا وہ بھی مجھ سے لے کر توڑ دیا۔ کہنے لگی کہ تیرا باپ تو ہے ہی نامرد، کیا کیا اس نے آج تک میرے لیے؟ ساری زندگی دوسرے ملک گزار دی ہے، وہاں پر خود ان گوری میموں کے ساتھ رات رنگین کرتا پھر رہا ہے، اور میرے جذبات کا کیا؟ اسی لیے شادی کی تھی کہ 2 راتیں ساتھ گزار کر اور پھر وہ دوسرے ملک چلا جائے اور میں ترستی رہوں۔ اس نے خود ہی اپنے دوست کو ساری ذمہ داری دی تھی نا، تو اب وہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں، تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ میری ماں مجھے بے حد باتیں سنا کر وہاں سے جا چکی تھی۔ شاید ہی کسی ماں نے اپنی بیٹی سے اس طرح کی باتیں کی ہوں جس طرح کی باتیں میری ماں مجھ سے کر کر گئی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے بولنا بالکل ہی بند کر دیا تھا، بس اسی انتظار میں تھی کہ کسی طرح ابا سے میرا رابطہ ہو جائے اور میں ابا کو اس بارے میں آگاہ کر دوں کہ اس روز میری ماں بازار سے سودا سلف لینے کے لیے گئی ہوئی تھی اور میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ انکل ساجد کے پاس بھی ایک گھر کی فالتو چابی موجود ہے۔ وہ بہت دیر تک دستک دیتے رہے۔ میں جانتی تھی کہ انکل ساجد ہی ہوں گے، لیکن جب دروازہ نہ کھلا، دوسری چابی سے دروازہ کھول کر وہ اندر آ چکے تھے۔ میں جو اپنے ہی دھیان میں کچن میں کام کر رہی تھی، ایک دم سے انکل ساجد کو وہاں پر دیکھ کر گھبرا گئی۔ مجھ سے کہنے لگے کہ تمہاری اماں کہاں ہے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا کہ بازار گئی ہے سامان لینے، اور آپ بغیر اجازت گھر میں داخل کیوں ہو گئے؟ جاؤ یہاں سے۔ لیکن اگلے ہی پل بجائے دور ہونے کے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگے، کہنے لگے اچھا کیا ہو گیا، اگر ماں نہیں ہے تو بیٹی صحیح، جب تک ماں نہیں آتی تب تک میں بیٹی سے ہی دل بہلا لیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ مجھے میرے قریب آنے لگا اور اگلے ہی پل قابل اعتراض حد تک وہ میرے قریب آ چکا تھا۔ میرے بدن کو نوچنے لگا، اپنے سخت ہاتھوں سے وہ میرے نرم جسم کو بڑی بے دردی سے کھینچ رہے تھے۔ جب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے پاس پڑا گلدان اٹھا کر انکل ساجد کے سر پر مارا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ میں مارے خوف کے چلانے لگی اور کچن کے کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ انکل ساجد اتنی ہی دیر فرش پر تڑپتے رہے اور پھر مر گئے۔ میں اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو گھر میں پولیس آئی ہوئی تھی، تفتیش کی جا رہی تھی۔ چیخنے چلانے کی آواز شاید کوئی پڑوسی سن چکا تھا۔ میرے والد کو اطلاع کر دی گئی تھی، اور میرے وہ والد جو کئی سالوں سے دبئی میں تھے اور وہاں پر دوسری شادی کر رکھی تھی، مجبوراً واپس پاکستان آئے۔ میری ماں نے جب اپنے عاشق کو اس حالت میں دیکھا تو وہ پاگل ہو گئی، رونے پیٹنے لگی، چیخنے لگی، یہاں تک کہ مجھے مارنے کو بھی آئی کہ تیری وجہ سے ساجد مر گیا، جبکہ میں نے روتے روتے پولیس کو بھی بتایا کہ یہ شخص میری عزت پر حملہ کرنے والا تھا اور میں نے خود کو بچاتے ہوئے اس کے سر پر گلدان دے مارا۔ میرے والد بھی باہر سے آ چکے تھے، ان کے پاس پیسہ تھا، میں ان کی بیٹی تھی اور مجھے جیسے تیسے وہ اس کیس سے آزاد کرا چکے تھے۔ جبکہ میری ماں کو جب ہوش آئی تو وہ شرمندہ ہو گئی۔
میرے باپ سے معافی مانگنے لگی، لیکن میرے باپ نے میری ماں کو طلاق دے دی اور گھر سے بھی نکال دیا۔ وہ گھر میرے نام کر دیا۔ انہوں نے ایک امیر شخص سے میری شادی کرا دی۔ وہ مجھے ساتھ تو نہیں لے جا سکتے تھے، ہاں البتہ مجھے ماہانہ اتنے پیسے بھیجنے لگے جس سے میں یہیں رہ کر گزارا کر سکوں، جبکہ میری ماں تو ساری زندگی گناہ کرنے کے بعد آخر میں جس طرح مری تھی، خدا ایسی موت کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ میری شادی 19 سال کی عمر میں ہی میرے ابا نے خاندان کے ایک لڑکے سے کرا دی تھی۔ میں اب اپنے سسرال میں خوش ہوں، اپنی ازدواجی زندگی میں پرسکون ہوں۔ ہاں، لوگ آج بھی مجھے میری ماں کے نام سے اکثر مجھے تانے دیتے پھرتے ہیں۔ دوستوں، آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔